نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر گزشتہ مجلس میں ہوا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے تیر اندازوں کی ایک جماعت بٹھائی تھی۔ وہ جو تیر اندازوں کی ایک جماعت تھی جن کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے اور مسلمان مال غنیمت میں مشغول ہیں، تو یہ بھی اسی طرح بڑھے اور انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور درہ چھوڑ کر آگے مالی غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو پڑے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بہت روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ تم اس جگہ سے نہ ٹلنا، مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور مرکز چھوڑ کر غنیمت جمع کرنے والوں میں جا ملے۔ اب مرکز پر صرف حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 آدمی رہ گئے۔ حکم نبوی کے خلاف کرنا ہی تھا کہ یکا یک وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کے میمنہ پر تھے، انہوں نے جب اس درے کو خالی دیکھا تو پشت سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جو اس درے پر باقی رہ گئے تھے، وہ جانبازانہ طریقے سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور مشرکین کے اس ناگہانی اور یکبارگی حملے سے مسلمانوں کی صفیں درم بھرم ہو گئی اور دشمنان خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آ پہنچے۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد آپ نے علم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے سپرد فرمایا۔ چونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو بالکل مشابہ تھا، جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو کسی شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ نصیب دشمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر وہاں احد میں پھیلی تو تمام کے تمام مسلمانوں میں سراسیمگی اور اضطراب پھیل گیا، اور اس خبر وحشت کے اثر کے سنتے ہی سب کے سب بدحواس ہو گئے، اور اس بدحواسی میں دوست اور دشمن کا امتیاز بھی نہ رہا، آپس میں بھی ایک دوسرے پر تلوار چلنے لگی۔ حضرت حذیفہ کے والد یمان بھی اسی کشمکش میں آ گئے۔ حضرت حذیفہ نے دور سے دیکھا کہ مسلمان میرے والد کو مارے ڈال رہے ہیں، پکار کر کہا کہ اللہ کے بندو یہ میرا باپ ہے، مگر اس ہنگامے میں کون سنتا تھا۔ بالآخر حضرت یمان شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ یہ تو حضرت حذیفہ کے باپ تھے تو بہت نادم ہوئے اور کہا خدا کی قسم ہم نے پہچانا نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت حذیفہ نے قبول نہیں کیا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حذیفہ کی قدر اور بڑھ گئی۔ خالد بن ولید کے اس یکبارگی اور ناگہانی حملے سے اگرچہ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ثبات میں اور قدم استقلال میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آیا، اور کیسے آ سکتا تھا؟ اللہ کا نبی اور اس کا رسول معاذ اللہ بزدل نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے،
سمندر اپنا راستہ چھوڑ دیں گے، دریا اپنا راستہ بدل لیں گے، ہوائیں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی، طوفان آ جائیں گے، لیکن انبیاء علیہم الف الف صلوات اللہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے۔ جہاں پیغمبر کھڑے ہو جائیں وہاں سے ان کا قدم ہل تک نہیں سکتا، کیونکہ اکیلے ایک پیغمبر کی شجاعت پورے کل عالم کی شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے۔ دلائل بیہقی میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ کا قدم مبارک ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور بلا شبہ آپ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ صحابہ کی ایک جماعت کبھی آپ کے پاس آتی تھی اور کبھی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بنفس نفیس خود کھڑے ہوئے تیر اندازی اور سنگ باری فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آپ سے ہٹ گئے۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ اس ہلچل اور اضطراب میں 14 اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 7 مہاجرین میں سے اور 7 انصار میں سے، جن کے نام یہ ہیں۔ جو مہاجرین تھے ان میں 7 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصاری صحابہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان مہاجرین میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا نام اس لیے میں نے نہیں لیا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد احد کے جہاد کا جو جھنڈا تھا، جو علم تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرما دیا تھا، تو وہ خود مصروف جہاد و قتال تھے۔ یہ 14 اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن کبھی کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے بعض حضرات کہیں چلے بھی جاتے تھے مگر جلد ہی واپس ہو جاتے تھے، اس لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی بھی رہے اور 14 بھی رہے، کبھی 7 بھی رہے۔ اختلاف اوقات اور اختلاف حالات کی وجہ سے حاضرین بارگاہ رسالت کے عدد میں کمی بیشی ہوتی رہی، میں روایتیں مختلف ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قریش کا آپ پر ہجوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے؟ انصار میں کے 7 آدمی اس وقت آپ کے پاس تھے، 7 انصاری باری باری لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون مرد ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن اور 5 انصار کھڑے ہوئے اور یکے بعد دیگرے ہر ایک نے جان نثاری اور جاں بازی کے جوہر دکھلائے، یہاں تک کہ شہید ہوئے اور اپنی جان کو فروخت کر کے جنت مول لے لی۔ حضرت زیاد بن سکن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب لاؤ۔ لوگوں نے ان کو آپ کے قریب کر دیا۔ حضرت زیاد بن سکن نے اپنے رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان اللہ کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی صحابہ کرام کی طرح اسلام پر، دین پر اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔